دی اولاد دے اندر بھی برکت دے تے اللہ اینو بخش دیوی. دس کوئی کمی حضور نے چھوڑی بولو تے پھر جدے واسطے دعا کرن والا کملی والا ہوئے. میرے نبی دے تے لب صرف ہل جان حضور دل دے اندر ارادہ کر لین تے میرا رب وہ ارادہ پورا فرما دیندا ہے. تے حضرت انس بن مالک واسطے تے رسول اللہ نے 4 دعاواں کر دتیاں. عزیزان گرامی وقت تو گزرتا چلا گیا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو صحابہ نے پوچھیا اے انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے واسطے رزق دی برکت دی دعا کی ہے ذرا دست صحیح جناب والا کیویں دعا لگی ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے توجہ بس تھوڑی جی گل کرنا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگو مدینہ منورہ دے کسانہ دے جڑے باغات ہیں انہاں باغاں دے اندر سال چ ایک واری پھل لگدا ہے. میرے آقا دی دعا ہے میرے واسطے میرے باغاں وچ سال چ 2 واری پھل لگدا ہے. سارے کسانہ دے باغاں دے اندر سال تو بعد ایک واری پھل لے لیکن حضور دی دعا ہے آپ نے فرمایا میرے باغ دے اندر سال چ 2 واری پھل لگدا ہے. عزیزان گرامی حضور نے دوسری دعا کی تھی یا اللہ دی اولاد دے اندر برکت عطا فرما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ نے مینوں اتنی اولاد عطا کیتی اتنی اولاد عطا کیتی کہ میں اپنی اولاد دے وچوں 102 بندیاں دے جنازے آپ پڑھا چکیا. اتنی اولاد میرے رب نے عطا کیتی. دھیاں دی اولاد اگے پتران دی اولاد چلی. فرماتے نے میں اپنی زندگی دی اندر 102 جنازے پڑھے تے پڑھائے نے. تیسری دعا میرے نبی نے کیتی یا اللہ اینو لمبی عمر عطا فرما ایدی عمر دی اندر برکت عطا فرما. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ جین دی تمنائی ختم ہو گئی. تے چوتھی دعا حضور نے کیتی یا اللہ انہوں بخش دے تے حضور دا ہر صحابی جنتی. بول بول سرکار دا ہر صحابی اچھا بول ذرا سرکار دا ہر صحابی جنتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے جناب سرکار صدیق اکبر تک حضور دا ہر صحابی جنتی ہے. اللہ نے حضور دے ہر صحابی تے راضی ہون دا اعلان کیتا اور انہاں نو جنت عطا کرن دا اعلان کیتا ہے. توجہ چاہواں گا او حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان حضرت بی بی ام سلیم شادی دا تذکرہ کرنے لگا. میں ضمناً گل کیتی کہ جڑا نبی دی خدمتگار ہوئے حضور کنج رنگ چڑھاندے نے انہوں. توجہ کر حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضرت انس بن مالک دی امی جان نے حضور دے ولیمے دا دن آیا. آپ نے نہ ایک پیالہ میٹھے دا پکایا. اپنی زبان وچ حلوہ کہہ لو حلوہ کہتے میٹھے کو ہے کہ پکایا تھوڑا جے بولے ہو ہاں جی تسی آدھا مولویاں دی خوراک ہے. ہاں جی میں وہ لاہور سا نا لاہور میں تقریر کیتی ہے آئی حلوے دی گل ہے قبلہ راج صاحب میں آپ کا سچ دسو لاہور دے اندر کتنیاں دکاناں نا حلوے دیاں چولے چنے جناب تے مرغے تے نال حلوہ. کسے مولوی نو میں کہتا کیا نہیں اتنے لین وچ کھلوتا ہوئے حلوہ لین واسطے ہے کہ جی نہیں میں کہا کھاندے تسی اتنے بدنام انہاں نو کرنے ہیں جی انہاں نو کر دو. توجہ کر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دے ولیمے واسطے حلوہ پکایا. وہ اچاک سبحان اللہ. اسیاں اٹک دے رہن والے ساڑی خوشی ہوئے غمی ہوئے بغیر حلوے تو مکھڈی حلوہ سنے بولو تو صحیح نہ یارا یہ بھی تو دونوں کچھ نہ کچھ تو کھلاسن نہیں نا مٹھا نمکین کچھ نہ کچھ تو ہو سی نا. مکھڈی حلوے دے نا سنے ہویا نے نا ہاں یہ ساڑھے علاقے نا مشہور ہے جناب والا جی مکھڈی حلوہ جناب والا. شہر والے نو پکانا ہی نہیں آندا بھئی مکھڈی حلوہ پکنا کس طرح الا ماشاءاللہ. تو ساڑیاں خوشیاں غمیاں وچ اے ڈش چل دی ہے جناب والا. تو حضرت ام سلیم نے نا حضور واسطے حلوے دا پیالہ بنایا. حضرت سیدنا انس بن مالک اپنے بیٹے نو بلایا فرمایا میرے بیٹے میرے تے تیرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے شادی کیتی ہیں ولیمے دا دن نے
جی میری امی جان کی حکم ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پتر میں رسول اللہ دے واسطے تے آپ دی زوجہ محترمہ دے واسطے حلوہ پکایا ہے، اے پیالہ لے جا رسول اللہ دی بارگاہ دی اندر پیش کر۔ پیالہ اتوں ٹھکیا ہویا، چھوٹا جا پیالہ مٹی دا اتوں ٹھکیا ہویا۔ عزیزان گرامی حضرت سیدنا انس بن مالک نے اپنی امی جان دے حکم دی تعمیل کی تھی، او پیالہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر تشریف لے گئے، حضور دی بارگاہ دی اندر پیش کرتے نے، یا رسول اللہ آپ نے شادی کی تھی، آج ولیمے دا دن ہے، میری ماں نے آپ دے واسطے تے آپ دی زوجہ محترمہ دے واسطے حلوہ پکایا اور آپ دی بارگاہ دی اندر میں لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا انس بن مالک رکھ دے۔ ہن اگلی گل سننا ذرا، ساڈے تے 4 بندے ولیمے وچ فالتو آ جان تے پریشانی بن جاسی، بھئی یار اساں تے 100 پوچھے سی تے 100 دا ہو گئے نے، 120 ہو گئے نے، کھانا کیویں پورا ہوئے گا؟ صدقے جاواں کملی والے تیری شاناں تو۔ سن میرے نبی نال محبت کرن والے، حضور نے فرمایا اے انس بن مالک پیالہ رکھ دے، ایک کھانا رکھ دے۔ حضرت انس بن مالک نے حلوے دا پیالہ رکھیا، حضور نے فرمایا اے میرے واسطے آیا، میری زوجہ محترمہ واسطے تیری امی جان نے پکا کے بھیجیا۔ جی یا رسول اللہ اے آپ دے واسطے، آپ دی زوجہ محترمہ دے واسطے میری ماں نے پکا کے بھیجیا۔ حضور نے فرمایا فلانوں بھی بلا لیا، فلانوں بھی بلا لیا، فلانوں ادھر ادھر توجہ، فرمایا فلانوں بھی بلا لیا، فلانوں بلا لیا۔ حضور نے کئی نام صحابہ دے لائے، انہوں بلا کے لیا۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے جدوں میں حضور دی بارگاہ وچوں جان لگیا، انہاں لوگوں نوں انہاں صحابہ کرام نوں بلان واسطے نکلیا جنہاں دے نام حضور نے لے نے۔ جدوں میں ٹرن لگیا، سرکار نے فرمایا اے انس جنہاں دے میں نام لے نے انہاں نوں بھی بلا کے لیا، تے جڑا جڑا مدینہ پاک دیاں گلیاں وچ مل دئی انہوں بھی بلا کے۔ اے بن بلائے کدی ولیمے تک نے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ حق چار یار۔ سرکار نے فرمایا جنہ دے میں نام لینا انہوں تے جنہ دے نام نہیں لینا، جیڑا جیڑا مدینہ پاک وچ مل دئی نا انہوں بھی نال لیا بھئی سرکار بلا رہے نے۔ تے سرکار بلاون تے غلام نہ آون ایک ادھی ہو سکدا، فرمایا او بھی لیا جنہ دے نام لین تے او بھی بلا لیا جنہ دے نام تو سا تکے نے ہو جائے ولیمے بھئی جڑا مردی آ جائے جناب والا نا۔ عزیزان گرامی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ دے جاندے نے، ایک پیالہ ہے جناب والا مٹھے دا، ایک پیالہ ہے کھانے دا، یہ حضور واسطے آیا، حضور دی زوجہ محترمہ واسطے آیا، ہائے ہائے میاں بیوی واسطے آیا، دو میں مل کے کھان گئے، پر حضور نے میری ڈیوٹی کے لگا دیتی، اتنے نا دسے نے، پھر حکم فرمایا نے بغیر نام تے جڑا جڑا مل دے بلا کے لیا۔ آپ فرما دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی تعمیل کی تھی، ٹر پیا جنہ دے نا رسول اللہ نے لے سن، میں انہوں بھی دعوت دیتی تے جڑا جڑا میں نو رستے دے اندر ملدا گیا انہوں بھی میں حکم کیتا۔ حضور بلا رہے نے، سرکار بلا رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان سرکار دا گھر اتنا بڑا نہیں آیا نا کہ جس میں سارے آ کے کچھ بار کوئی کدھر بیٹھے ہوئے نا، بندہ سوچ سکتا بھی کتنے بندے آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، حضور نے پوچھیا بلا لے ہی سونیا؟ جی یا رسول اللہ جنہ دے نام تساں لے سن او بھی سارے آ گئے نے، جڑا جڑا میں نو مدینہ پاک دیاں گلیاں بازاراں دے اندر ملیا آپ دا حکم ہے سنایا، سارے آ گئے نے، آپ دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے۔ ہن تکی حضور علیہ السلام نے کیڑا کم کیتا؟ فرمایا پیالہ ذرا میرے سامنے رکھ۔ رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ پیالہ سامنے رکھا گیا، میرے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ پیالے تے رکھیا، دایاں ہاتھ رسول اللہ نے پیالے اتے رکھیا نا تے حضور نے کچھ پڑھنا شروع کیتا۔
اسی کھانا رکھ کے آگے کچھ پڑھیے ہیں یہ بدعت ہے حرام ہے ناجائز ہیں جی سامنے رکھ کے پڑھتے نے میں کیا اسی تے سامنے رکھ کے پڑھنے ہیں تو پیچھے رکھ کے پڑھ کے دا کر اور پڑھتا صحیح مارتا صحیح کچھ پڑھتا صحیح نا جی برکت پوے ہیں جی تے بندہ کدوں پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا سامنے ہونا یا پیچھے ہونا بولو تو صحیح نا یار سامنے ہوندہ نا اتنی بھی کھانا اندر پہ آتے باہر سینج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہو یا کھانا سینج پہ آتے تسی اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہو ایسا کام تو نہیں ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بھی ماں ہے تساں دی بھی ماں ہے تے کل کائنات دے ایمان والے دی ماں ہے کیونکہ قرآن کہندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں امت دیاں اچھا بول خیر ہے ماما نے ہاں ساڑی تے ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیا نے آپ فرما دیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ فرمایا میرے امتیوں جب تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھانے لگے تو کیا پڑھے بولے بولیں اب بندہ اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا لے کھانا تو کھا لے گا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا اور حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائے گا نالے پیٹ بھرے گا نالے حضور دی سنت ادا ہوئے گی تے ثواب بھی مل جائے گا بات چھوٹی سی ہے لیکن مطلب بڑے بڑے پیارے نکلتے ہیں حضور نے فرمایا جس وقت بھی میرا کوئی امتی تساں وچوں تسی کھانا کھان لگو تے کہ پڑھو تو میں پہلے عرض کر رہا ہوں بسم اللہ تب پڑھی جاتی ہے جب کھانا بندہ شروع کرنے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ حضور کا حکم ہے کیا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں آپ مسکرا رہے ہیں اللہ آپ کو مسکراتا رکھے میں بڑی بڑی پیاری باتیں کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے حروف ہیں 19 اور من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے میرا رب ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے ان جیڑا بندہ صرف ایک واری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے نا اللہ تعالیٰ اس نو 190 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے ہاں نالے کھانا کھاؤ تے نالے پر سانو بسم اللہ میں پہلے عرض کر دیتی کہ شادی دے کھانے تے بسم اللہ پڑھنا ہی سانو بھول جاندہ اللہ ماشاءاللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوندے لیکن مسلمانہ دا طریقہ حضور نے سانو سکھایا کہ کھانا کس طرح کھانا ہے جب کھانا کھانے لگو تو پڑھو اب یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے کہ نہیں بولیں پڑھتے رہندے ہو قرآن تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے کہ نہیں کتھے وے تسی حافظ تو نہیں ہو لیکن میں تو انہوں دسنا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اچھ کتھے وے تسی آکو جی ہر صورت دے نال ہے سوائے سورہ توبہ تو ہر صورت دے پہلے لکھی ہوئی ہے کہ لکھیا ہویا لو نیکیاں لو خیر ہے رہا بس گل میں ختم کرن لگیا اور نہ بیان کردا کہ لکھیا ہویا ہر صورت نال یہ قرآن کی مستقل آیت نہیں ہے یہ ہر صورت کے ساتھ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو یہ آیت نہیں ہے آیت کسی اور جگہ پہ ہے سورۃ النمل نمل دا معنی چمٹی پہلی آکو سبحان اللہ تکو میرے رب دیاں شانہ پہلی دے نا تے سورت رکھ دیتی سورت دا نا پہلی دے نا تے رکھیا سورۃ النمل سورۃ البقرہ گائے یہ عام گاہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام دے امتی دی ایک گاہ آئی اللہ دے ولی دی گاہ آئی اس گائے دے نا تے رب نے سورت رکھ دیتی نسبت نا تے پہلی بھی عام نہیں ہے حضرت ہون وقت نہیں میں تو دساں بھئی کیڑیاں پہلیاں سن لیکن وقت زیادہ چلا جائے سورۃ النمل 19واں پارہ اس سورۃ النمل دے اندر 19ویں پارہ دے اندر اللہ دے قرآن دی ایک آیت موجود ہے کیڑی اے موجود ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام خدا دی خدائی دے بادشاہ نالے نبی نالے کل بادشاہ خدا دی خدائی دے بادشاہ ہے بلقیس نو جس وقت خط لکھیا تو اس خط دی ابتدا پہلے خطن دا دور ہے ایسا بھی تک اسی بھی پڑھ دیاں لاہور اسی بھی ماں باپ نو خط لکھ دیاں لیکن ہن او دور
نہیں وہ بڑے محبت والے دور ہے لوگ آکھتے ہیں ہاں یار میرا سلام کیوں نہیں لکھیا میرا بھی انہیں کوئی پوچھیا کہ نہیں پوچھیا خط دے اندر میرا بھی ذکر ہے اور گراما دے اندر کوئی چند لوگ ہونے ہیں پڑھے ہوئے بلا کے لیاندے آؤ جی سانو خط پڑھ کے دیو کیوں جی بابا جی کہ میں غلط پہ آخنا ہاں پڑھے لکھے لوگوں دو چار بندے ہوندے ہیں فلانے بندے نو بلا کے لو یار خط آ گیا سانو پڑھ کے اور پھر پورے گھر والے بیٹھ جاندے ہیں جی دسو جی اس خط دے اندر کے پیغام آیا کہ لکھیا ہویا وہ خط و کتابت دا دور بڑا پیارا دور ہونا ہے توجہ کر ہن تے عید مبارک بھی کرنی ہوئے تو بس میسج کر دو جی عید مبارک وہ بندہ پڑھ کے تھک جانا بھائی یار کتنے کہ میں پڑھی جی آسان کام ہے جی کر دو میسج عید مبارک عید مبارک عید مبارک سارے واسطے فیملی واسطے بندہ پڑھ کے میسج ہی ڈیلیٹ کر کے یہ جو دور آ کر محبتیں ختم ہو گئیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بھی خط لکھیا اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ ابتدا کتوں کی تھی عزیزان گرامی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جس وقت بلقیس نو خط لکھیا ابتدا پہ ہوندی ہے رب تعالیٰ دا قرآن سورۃ النمل 19واں پارہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لکھیا انہو من سلیمان انہو من سلیمان بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے توجہ ہے بالکل خط اسی طرح لوگ لکھ دے ہوندے جیڑا لکھ دے نا وہ لکھ دے از طرف فلاں ابن فلاں کی طرف یہ خط آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا فرمایا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن اللہ دے نا تو اس خط نو شروع کیتا ہے توجہ کر پتہ چلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی آیت میں پھر دورانا 19ویں پارہ دی اندر موجود ہے سورۃ النمل دی اندر موجود ہے حضور نے فرمایا جس وقت کھانا کھان لگو تو آڈے وچوں کوئی بھی بندہ کھانا کھان لگے انہوں چاہیے کہ وہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ چلیا کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا رسول اللہ دی سنت بھی ہے حضور دا حکم بھی ہے تے جے ایک آیت پڑھنا ثابت ہے برکت ہے تے جے بندہ 10-12 آیتاں قرآن دیاں پڑھ کے کھانا کھاوے تے مزید برکت پیندی اسی اس واسطے سامنے کھانا رکھنے ختم ہوئے درود ہوئے گھر ہوئے کھانا سامنے میں تے پھر پڑھ دیاں تاکہ اس دی برکت پیندی ہے کلام دی برکت پہ جاندی ہے میں عرض کریاں حضور نے اس پیالے تے ہاتھ رکھیا دایاں ہاتھ مبارک رکھ کے سرکار علیہ السلام نے پڑھیا حضور جدو پڑھن سرکار نے پڑھیا نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی ہاتھ چک لیا اس پیالے تو حضور نے فرمایا اے انس بن مالک 10 صحابہ نو حکم دے آندے جان کیونکہ اتھے بیٹھن دی جگہ زیادہ نہیں سی کتنے صحابہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نو حکم دے آندے چلے جان اور جناب والا کھانا کھاندے چلے جان ادھر توجہ میرے پاس حضرت انس بن مالک فرما دے نے 10 صحابہ آندے گئے کھانا کھاندے دے جدوں سارے کھانا کھا چکے حضور نے فرمایا اے انس ہن تو ہی کھا لے کھانا آیا کس کے لیے تھا سرکار کے لیے اور آپ کی زوجہ کے لیے فرمایا اے انس بن مالک تو بھی کھانا کھا لے اور فرما دینے میں تناول فرمایا اس تو بعد حضور نے فرمایا سارے کھا چکے ہو جی یا رسول اللہ کھا چکے ہیں پھر سرکار نے کھا دیا اس تو بعد نبی پاک نے فرمایا اے پیالہ چک لے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں حضور دے حکم نال پیالہ چک لیا پیالہ اٹھا لیا حضرت انس بن مالک دے کولو صحابہ نے پوچھا اے انس بن مالک اس ولیمے دے اندر کتنے بندے آئے ایک پیالہ ہے جناب والا حلوے دا کھان والے بندے کتنے سے حضرت انس بن مالک فرمان دینے تقریباً 300 تو لے کے 350 تے پیالہ
بول بول صدقے یا رسول اللہ. پیالہ ایک جنابے والا او کھانے والے دا ایک پیالہ ہے. فرماندے نے 350 بندیاں نے اس پیالے دے وچوں کھانا کھا دیا, حلوہ کھا دیا, مٹھا کھا دیا. آپ فرماندے نے جدوں میں پیالہ چکیا مینوں اے نہیں سی پتہ چلدا جدوں میں پیالہ رکھیا حلوہ ادوں زیادہ سی یا جدوں چکیا ادوں زیادہ سی. یہ یا رسول اللہ حق چار یار. میرے دوستو یہ سرکار کا ولیمہ تھا, یہ سرکار کی شادی تھی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے, ہم کیوں ختم پڑھتے ہیں, کیوں قرآن پڑھتے ہیں, جس کھانے پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں وہ باعث برکت ہوتا ہے. بولیں وہ باعث, کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالی کھانے والے کو بھی برکت ملتی ہے. آج شادی کے موقع پہ یہ محفل سجائی گئی. میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضور کا صدقہ اس شادی کو بابرکت فرمائے, اور یہ جو ان کا جو بھی فیصلہ ہوا ان کے خاندانوں میں, قبیلوں میں, اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی ازدواجی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. میرا مالک شر شیطان, شر ظالم اور شر نفس سے محفوظ فرمائے. شادی کے بعد انسان کی زندگی بدلتی ہے, ایک نیا موڑ آ جاتا ہے. پہلے صرف دوست ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, لیکن جب شادی ہوتی ہے پھر زوجہ آ جاتی ہے, بیوی آ جاتی ہے. عموماً آپ دیکھتے ہیں پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ماں کہتی ہے پترا تو میری نہیں مندا, اور بیوی دی مننا ہے, تو بیوی کہے کہ نہیں تو میری مان, اپنی ماں دی گھٹ مان. نہیں میرے دوستا, بیوی کا اپنا مقام ہے, ماں کا اپنا مقام ہے, باپ کا اپنا مقام ہے. اور یہ مقام ہمیں کس نے بتایا؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آ کے بتایا. آپ پڑھیں, آپ اسلام کو پڑھیں, اس ہسٹری کو, اس تاریخ کو پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عرب کے لوگ اپنی ماؤں کو منڈیوں کر جا کر فروخت کرتے تھے. 500 درہم اور دینار کے بدلے ماں کو جا کر لوگ فروخت کر دیتے تھے. رسول اللہ آئے, آ کے بتایا یہ ماں بیچنے والی چیز نہیں ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, حضور نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے. ہاں یہ میرے نبی نے آ کے ہمیں بتایا, ورنہ لوگ ماں کو ماں نہیں سمجھتے تھے, بیچ دیتے تھے. میں عرض کر رہا ہوں تو فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے. اب اللہ کے محبوب نے باپ کا مقام بتایا کہ باپ کیا ہے. جب باپ کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا مین دروازہ ہے. 8 جنتیں رب نے بنائی ہیں, 8 جنتیں, تو جو مین جنت کا دروازہ ہے حضور نے والد کو قرار دیا اور فرمایا صحابہ اگر اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والد کو اپنے اوپر راضی رکھو, اپنے باپ کو اپنے اوپر راضی رکھو, کیونکہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. یہ شادی کر کے بندہ رن مرید نہ ہو جائے. لوگ آخر نا ایک عام لفظ ہے رن مرید ہے, اور رن مرید نہیں ہونا چاہیے. بیوی دا اپنا مقام ہے اور ماں باپ دا اس کے اپنے حقوق ہیں. ماں کے اپنے حقوق ہیں اور باپ کے اپنے حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں. یہ نہیں کہ بندہ چھوڑ دیتا ہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. سرکار نے پھر بیٹی کا مقام بتایا. کہو سبحان اللہ. بیٹی کا مقام بتایا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش یا 2 میں سے 1 بیٹی کی پرورش میری شریعت کے مطابق کی, میری سنت کے مطابق کی, حضور نے فرمایا کل میدان معاشر سجے گا اور وہ بیٹی جب جنت میں جانے لگے گی تو رسول اللہ نے یوں اشارہ فرمایا, اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھا کر ملا کر اشارہ فرمایا کہ وہ باپ جس نے اپنی بیٹیوں کو میری شریعت کے مطابق پالا پڑھایا, ان کی پرورش کی, وہ باپ بھی وہ بیٹی بھی یوں مل کے دونوں جنت میں داخل ہوں گے. یہ سب ہمیں میرے نبی نے بتایا, ہمارے کریم آقا نے بتایا. میں پھر دہراتا ہوں یہ رنڈیاں, یہ کنجریاں کون ہیں جو ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. خدا کی قسم ہے ہم اپنی مرضی, کیا خدا کی مرضی کے علاوہ ایک سانس بھی لے سکتے؟
کوئی لے سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے علاوہ تم قدم تک نہیں اٹھا سکتے۔ اگر تمہاری اپنی مرضی ہے جسم پر، میں صرف سبق پڑھا رہا ہوں، اگر تمہاری اپنی مرضی ہے جسم پر تو پھر مرضی دکھاؤ نا، تمہارے جسم پہ چھریاں نہ پڑیں، تم پہ بڑھاپا نہ آئے، تمہاری سفیدی ختم نہ ہو۔ تمہارے بالوں میں سفیدی کیوں آ جاتی ہے؟ تمہارے گھٹنوں میں درد کیوں ہوتا ہے؟ تمہاری آنکھیں کمزور کیوں ہو جاتی ہیں؟ تمہاری سماعت کمزور کیوں ہوتی ہے؟ تمہاری بصارت کمزور کیوں ہوتی ہے؟ تم بیمار کیوں پڑتے ہو؟ اگر تمہاری اپنی جسم پہ مرضی ہے، پتہ چلا ہمارے جسم پہ ہماری اپنی مرضی یہ خدا کی مرضی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے وہ نہ چاہے نا تو بندہ ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم کسی نفس پہ وقت اخیر کر دیتے ہیں تو ہرگز ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ اس جسم کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرو، اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرو، اور ایسی عورتوں سے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو بچاؤ جو معاشرے کے لیے ناسور بن چکی ہیں اور سر عام مجرے ہوتے ہیں، سر عام گانے گائے جاتے ہیں اور پکارا جاتا ہے کہ اللہ بھی سن لے آزادی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ اللہ ہر وقت سن رہا ہے، اور اللہ جب آیا اپنی پہ تو پھر کچھ بھی باقی بچتا نہیں ہے۔ اچھا کام کیا انہوں نے، اپنے بیٹے کی شادی پر اپنے محبوب، اپنے رب کے محبوب اور اپنے کریم آقا کے ذکر کی محفل سجائی۔ اس محبوب نے ہمیں سارے حقوق بتائے، باپ کے، بیویوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے، سب حقوق میرے رسول نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب اپنے حقوق معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اور خاص کر کے آج لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے، وراثت سے حصہ بیٹیوں کو نہیں دیتے، اور جب بھائیوں کو کچھ ملتا تو وہ بہنوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو میری ہمشیرہ ہے نا، معاف کر دینا، یہ مجھے دے دے۔ بندہ سوچے تو صحیح یار، ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن تو کہتا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ بولے نا، ہاں بیٹیوں کو حصہ دو، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اگر پتر کا 1,00,000 بنتا ہے تو بیٹیاں کا 2 بیٹیاں تو کتنا بنتا ہے؟ 50,000 50,000 ان کا بھی بنتا ہے، لیکن ہم بیٹیوں کو نہیں دیتے، اور بھائی اتنے بغیرت بن کے چلے جاتے ہیں، معاف کر دو نا، یہ مجھے دے دو نا، پھر بہنیں ہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں جا میں نے کیا کرنا، تجھے دے دیا۔ نہیں، اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہ کرو، کل بروز معاشر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ کیوں محروم کیا ان کو وراثت سے، کیوں حصہ نہیں دیا اپنے مال سے، اپنے رزق سے، اپنی وراثت سے۔ اس لیے میری یہ بھی گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت سے حصہ دو۔ 1 منٹ کے لیے سوچے تو صحیح یار، بیٹا تو پھر بھی کما لے گا، بیٹی کہاں سے کمائے گی، وہ کیا کرے گی؟ اس لیے وہ معصوم بیچاری ہوتی ہیں، ان کو اپنی وراثت سے محروم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو مبارک فرمائے۔ آپ جہاں جہاں سے بھی تشریف لے کے آئے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ ایسے اپنی بارگاہ معلیٰ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علی الا البلاغ۔ درود السلام جی ٹھیک ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں